بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم آج بیان کر رہے ہیں کہ جہیز کا ذکر قرآن میں کہاں اور کن آیت میں آیا ہے۔ تو دوستو، سورہ نساء آیت نمبر 19، 20، 4 اور 24 اور قرآن پاک کی سورہ المطلع آیت نمبر 10 اور 11 میں دلہا سے دلہن کو مہر دینے کی ضرورت پر ذکر ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور عورتوں کو ان کے تحفے خوش دلی سے دو، لیکن اگر وہ خوشی سے اس میں کچھ چھوڑ دیں تو اسے اطمینان اور آسانی کے ساتھ لے لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں رکھو، اور جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لینے کے لیے ان کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو، سوائے اس کے کہ وہ صحیح بے حیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، کیونکہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں بہت زیادہ بھلائی کرے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن اگر تم ایک بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنا چاہتے ہو اور تم نے اس میں سے کسی کو بہت زیادہ تحفہ دیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو، کیا تم اسے لے لو گے؟ ناانصافی اور صحیح گناہ ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور شادی شدہ عورتیں تم پر حرام ہیں، سوائے ان کے کہ جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، یہ تم پر اللہ کا حکم ہے، بشرطے کہ آپ ان کے اپنے مال کے ساتھ شادی میں تلاش کریں، عفت کی خواہش کریں، نہ کہ ناجائز جنسی تعلقات، لہذا ان سے جو کچھ بھی آپ شادی کا لطف اٹھاتے ہیں ان کا واجب معاوضہ دیں، اور تم اس میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم بہم اتفاق کرتے ہو، بے شک اللہ ہمیشہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ مطلع کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا جائزہ لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، اور اگر تم ان کو مومن جانتے ہو کہ انہیں نظروں کو واپس نہ کرو اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن کافروں کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کو معاوضہ دے دو، اور تم نے جو خرچ کیا ہے ایسے مانگو، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان عقل مند ہے۔ اور اسی سورہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو نظر انداز کیا، کافروں سے کھو دیا، اور پھر تمہیں کچھ مل گیا، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو ان کے خرچ کے برابر دے دو، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم مومن ہو۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اس کی تفسیر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔